سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جب سر ٹامس مور نے 16ویں صدی میں اپنی مشہور زمانہ کتاب یوٹوپیا لکھی تو اس میں مختلف پیشوں کے حوالے سے بات کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ صحافت کے حوالے سے کوئی بات کی، کیونکہ یوٹوپیا میں جہاں سب اچھا ہے وہاں شاید صحافت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک بنتا چلا جا رہا ہے بدقسمتی سے، جہاں پہ میرے خیال میں صحافی جو ہیں وہ سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ کوئی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد کوئی دوسری چیز ہو جاتی ہے، ابھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ قومی مصالحتی آرڈیننس کا معاملہ لے لیں، اب وہ لسٹ جو ہے وہ آ گئی ہے اور اس لسٹ میں 8000 سے زیادہ افراد کے نام ہیں، ان میں تقریباً 34 جو ہے وہ سیاستدان ہیں۔ ایک واویلا مچ چکا ہے اور بات ہو رہی ہے کہ جی اب یہ تمام لوگ جن کے نام لسٹ میں ہیں ان کو فوراً استعفے دے دینے چاہیے، عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر یہ کسی آفس کے لیے الیکٹ ہونا چاہتے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں تو تب یہ جو ہے وہ اس بات پہ یہ جو پروبیبلٹی ڈیمانڈس کی یہ تبھی یہ کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی ایک وہ قاعدے کی بھی اپروچ ہے پرائمر کی، کہ پرائمر میں جو اپروچ ہوتی ہے وہ ذرا سادہ ہوتی ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اب اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ سارے لوگ جائیں، تو کیا یہ جو کرپشن کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ جو کہ جس کو انسٹیٹیوشنلی اسٹریم لائن کرے، یا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوگا جیسے کہ اس معاملے میں ہے یا پہلے ہوتا رہا ہے، تو پھر بہت سارے اور سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آج یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ مہمانان جو ہیں تینوں جو ہیں بہت ممتاز قانون دان ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امر بلال صوفی، اس پروگرام پہ پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں فیصل نقوی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ دونوں بھی ممتاز قانون دان ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی وکالت کرتے ہیں۔ لیکن وکالت کے علاوہ ان تینوں میں یہ قدر مشترک بھی ہے کہ یہ ان معاملات کے بارے میں ذرا گہری سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں اور ان معاملات کو پرکھتے ہیں۔ چونکہ آپ اسلام آباد میں دارالخلافہ ہے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس لیے آپ سے شروع کروں گا، لاہور والوں کو تھوڑا سا جو ہے نا ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن کا سارا معاملہ ہے، ایک تو آپ وہ اقوام متحدہ میں جو UN کنونشن جو تھا اس میں بھی آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی، لیکن نمائندگی مطلب پاکستان کے اندر جو ہے یہ سارا معاملہ احتساب کا جو ہے، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ دیکھیے اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں اعجاز کے جو کرپشن کے خلاف قانون سازی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، یعنی UN کنونشن آن کرپشن جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ اس کنونشن کو جب یہ فائنلائز ہوا تو فائنلائز ہونے کے بعد پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کر لیا۔ اب پاکستان نے عالمی قانون کے حوالے سے اپنے اوپر ایک قدغن لے لی کہ ہم ایک بھرپور قانون سازی کریں گے ود ریفرنس ٹو امپلیمنٹیشن۔ اس کے علاوہ UN کنونشن آن ٹرانس آرگنائز کرائم بھی ایک سیپریٹلی موجود ہے جس میں کرپشن کے سیپریٹ اوفینسز کا ذکر ہے، پاکستان نے اس کو بھی اس کے ساتھ بھی پارٹی ہے۔ پاکستان پہ یہ ٹوین آبلیگیشن ہے براہ راست انٹرنیشنل لاء کی کہ ایک ایسا میکینزم پاکستان میں ہو قانون سازی کے حوالے سے۔ یہ تو ہو گیا نا، یہ تو درست ہے، یہ تو ہو گیا بین الاقوامی قانون کے تحت، وہ تو بات تسلیم کر لی۔ لیکن اس میں جو معاملہ ہمارے ہاں ہے اور جو سوالات جو اٹھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہمارے ہاں یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں یا یہ جو قوانین بنے تھے، کیا ان کے پیچھے کوئی سیاسی ریشہ دوانیاں تھیں؟ کیا یہ تھا کہ کوئی ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنی حریف جماعت کو دبانے کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہی تھی؟ کیونکہ اب تک تو ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کا معاملہ ہے۔ تو اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی جو قانون کے تحت جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے یا جو بھی ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو کیسے آپ یہاں پہ اس طریقے سے جو ہے نا کیا امپلیمنٹ کریں کہ وہ اس میں انسٹیٹیوشنلی اسٹریم لائن ہو اور لیگلی جو ہے نا وہ ہو، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی فریق کو یا کسی بھی سیاسی قوت کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے احتساب کے نظام کے ساتھ کہ اس میں دوسری پارٹی کا کوئی انٹرسٹ شامل ہے یا مجھے پولیٹیکل پروسیس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج دینے کے لیے یہ پروسیس شروع کیا جا رہا ہے یا میرے لیڈروں کو خاص طور پر ایک ڈس ایڈوانٹیج دینے کی ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ یہ شک و شبہات سے بالا تر ہونا چاہیے جو بھی نظام کسی ملک کے اندر اینٹی کرپشن میجرز کے لیے ہو۔ لیکن ابھی یہ شک و شبہات سے بالا تر نہیں، ابھی اس وقت نہیں ہے۔ اس کو لے کے جاتے ہیں فیصل نقوی صاحب کے پاس۔ فیصل یہ بتائیے کہ یہ جو مثال کے طور پہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، یہ جو NRO جو قومی مصالحتی آرڈیننس ہے اس کے خلاف ایک جو دلیل تھی وہ یہ بھی تھی کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت یہ چونکہ ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی،
امتیاز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قانون غلط ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو 3 قوانین جن میں ترامیم ہوئیں اس NRO کی وجہ سے، ان میں سے ایک جو تھا وہ نیب آرڈیننس بھی تھا۔ اب وہ جو نیب آرڈیننس تھا وہ بھی ایک امتیازی قانون تھا۔ تو اگر آپ ایک امتیازی قانون جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں which is discriminating against a class، تو کیا پھر آپ ایک اور امتیازی قانون نہیں کریٹ کر سکتے which is now discriminating in favor of that class؟ I would say کہ آپ کر سکتے ہیں۔ میری تو اس میں یہی ایٹ لیسٹ بیسک اوپینین یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی آپ NRO کے تحت پولیٹیشنز کو ایز اے کلاس ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ان کو باقی سٹیزنز کے کمپیریزن میں کچھ بینیفٹ دے رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کے اوپر آپ پہلے بوجھ بھی زیادہ ڈال رہے ہیں۔ تو جب آپ ایک دفعہ مان لیتے ہیں کہ جی پولیٹیشنز بائی دیم سیلوز آر اے ڈسٹنکٹ کلاس، ان کی ٹریٹمنٹ میں تو پھر ڈفرینس آ سکتا ہے۔ اب آیا کہ وہ جو اس میں جو انہوں نے NRO میں بینیفٹس دیے ہیں، وہ جو انہوں نے بینیفٹس دیے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو، وہ سب جوڈس ہے۔ بٹ ایٹ لیسٹ یہ بات تو طے ہے کہ قانون کے طور پہ کہ انڈر دا لا یو کین ٹریٹ پولیٹیشنز اینڈ ہولڈرز آف پبلک آفس ایز اے ڈسٹنکٹ کلاس، چاہے آپ ان کے اوپر زیادہ بوجھ کریں یا جو بوجھ زیادہ ڈالا ہوا ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں، اس میں میرے خیال سے تو کوئی دیر شوڈ بی نو کیبل ود دیٹ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو قوانین ہیں احتساب کے حوالے سے ابھی تک، اور یہ دونوں سوال میں پھر سلمان راجہ صاحب کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں، یہ جو ابھی اس وقت قوانین ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں یہ ان کے بارے میں یہ شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں؟ جی میرے خیال سے دیکھیں قانون اپنی جگہ ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس قانون واٹ از دا اسکوپ ان دیٹ لا آف پولیٹیکل انٹرفیئرنس۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پروسیس آف اپوائنٹمنٹ کیا ہے، کہ اس کو قانون کو جو امپلیمنٹ کرے گا اس کے پاس سیکیورٹی آف ٹینیئر کیا ہے، اس طرح کی ارینجمنٹس۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اسکوپ کیا ہے اس قانون کا۔ مثلا اگر آپ نے نیب لا میں پہلے آپ نے فار ایگزامپل ولفل ڈیفالٹ کی ایک ڈیفینیشن ڈالی جس میں دنیا جہان کے تقریباً سارے لوگ آتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک پروسیس ڈالی کہ جی صرف وہ جن کو اسٹیٹ بینک سرٹیفائی کرے گی ان کو ہم پکڑیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے قانون کا دائرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے کہ اس میں سے آپ کو ویسے بھی گن چن کے لوگ لینے پڑیں گے۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل نارملی جب یہ قانون بنے تھے تو اس میں وہ لوگ خاص طور پہ سلیکٹ کیے گئے تھے جن کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا، جو کہ یا سیاستدان تھے یا ہولڈرز آف پبلک آفس تھے۔ اب نیب آرڈیننس میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے دیٹ از ہولڈرز آف پبلک آفس اور اینی ادر پرسن، بجائے اس کے کہ وہ اینی ادر پرسن کو آپ تھوڑی کوئی ریسٹرکٹیو ڈیفینیشن دے، اس میں اگر آپ دنیا جہان کے سارے لوگ ڈال دیتے ہیں تو پھر قانون کا میرے خیال سے تو کوئی خاص مطلب نہیں رہتا۔ تو اس کی انٹرپریٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، اس کے اسکوپ کا بھی مسئلہ ہے، اور جب تک کہ آپ قانون کو میرے خیال سے فوکس طریقے سے یا اس کو ذرا فوکس کر کے نہیں بناتے، میرے خیال سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے اس میں وہ پھر اسکوپ رہے گا۔ اچھا یہی سوال میں سلمان آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ایک تو یہ اس کے 2 حصے تھے، ایک تو وہ جو امتیازی حوالے سے تھا، اور دوسرا یہ جو میں نے کہا کہ کیا اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک امتیازی حوالے والی بات ہے، میں ڈاکٹر مبشر کا اس پٹیشن میں وکیل ہوں، اور یہ گراؤنڈ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے اور بہت سے گراؤنڈز کے علاوہ اٹھایا ہوا ہے، اور میں اس بارے میں فیصل سے اتفاق نہیں کروں گا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہولڈرز آف پبلک آفس جن میں سیاستدان اور بیوروکریٹ آتے ہیں یا فوج کے افسران بھی آ جاتے ہیں، ان پہ اگر آپ ایک بوجھ ڈالتے ہیں، معیار ان کے لیے آپ بڑھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک اونچے معیار پر پرکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے آپ ایک ڈسٹنکٹ کلاس ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ بدل کے بالکل یہ کہیں کہ اب آپ کو ہم بریت کے لیے ایک کم معیار پہ رکھیں گے تو وہ بات بھی جائز ہے۔ ڈسٹنکشن جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہولڈر آف پبلک آفس کو فار آل پرپسز ایک کلاس بنا دیا، آپ نے کلاس بنایا ود اے پرٹیکولر آبجیکٹ اس کا یا مقصد پہلی کلاس بنانے کا یہ تھا کہ اعلیٰ کردار کے لوگ سامنے آئیں۔ دوسرا جب آپ مقصد اس سے نتھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، اعلیٰ کردار کے لوگ اگر برا کام کرتے ہیں تو ان کی بریت کا معیار جو ہے وہ کمتر ہوگا عام شخص سے۔ یہ بالکل دونوں باتیں سیمیٹریکل نہیں ہیں، ایک طرف آپ نے ان پہ اونچا معیار ڈالا، دوسری طرف کہا کہ اونچے معیار پہ آپ چونکہ پورا نہیں اتر سکے، اب عام شخص کو جو کرنا ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے